السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پیاری سب سے خوبصورت نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 8واں سپارہ اور 8ویں پارے کا جو دوسرا رکوع ہے سورۃ انعام اور آیت نمبر 122۔ آ کیا، وا اور، اوا اور کیا، من جو، کانا ہو، میتن مردہ، فاحییناہ فا پھر احیینا ہم نے زندہ کیا ہو اسے، وا اور، جعلنا ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، نورن روشنی۔ اچھا، ہم ایک قاعدہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا ادغام کا، اور ادغام کا قاعدہ کیا تھا؟ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا، اور یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ، اور اس جو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اسے کہتے ہیں ادغام ناقص۔ کیا بولتے ہیں؟ ادغام ناقص، نون الف نا قاف صاد قص، ناقص، ٹھیک ہے؟ تو اس غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ 3-4 اسباق ہو گئے ہیں جب سے ہم اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ پھر آ گیا ہے جو کہ میں نے اصل قاعدے کی طرف بات کی طرف آتے ہیں۔ نورن کے اوپر 2 زبر ہے، آگے دیکھیے یا آ گیا ہے، تو یہ والی ہم نے پڑھا تھا یا میم نون، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا پہلا آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا کی نورین یمشی، رین یا کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے اور ناک میں غنہ بھی کیا جا رہا ہے، نورین یمشی کہ وہ چلتا ہے بھی اس کے ساتھ فی الناس لوگوں میں، کمن اس کی طرح جو، مثلہ اس کی مثال۔ اچھا یہاں دیکھیے ایک قاعدہ تو وہ تھا جو ہم نے بھی پڑھا، اور 3-4-5 دن سے ہم اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، کس کس کو پہچان ہو گئی ہے؟ سب کو ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا دوسرا قاعدہ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو یہاں دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون، اس کو بولتے ہیں یرملون، یرملون۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان میں سے نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حروف آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں غنہ ہوگا، لیکن کس صورت میں؟ جب یہ نون ساکن کے بعد ان میں سے جو حروف آئیں گے ان کے اوپر شد ہوگی تو، ٹھیک ہے، تو وہاں غنہ ہوگا۔ کیسے؟ ایک مثال تو ہمارے یہ سامنے ہے، کمم مثلہ، نون ساکن آ گیا میم کے بعد، نون ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے شد بھی ہے، تو کس طرح سے اس کو کریں گے؟ میم، یہ میم کو نون کے ساتھ میم زبر نون من پڑھنا تھا نا، تو اب جب آگے دیکھیں میم کے اوپر شد آ گئی ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے،
میم زبر یا، ہجا، ہجا کیسے کریں گے؟ میم زبر یا، میم زبر میم، میم زبر میم، مم، میم زبر میم، مم، اب مم جو ہم نے پڑھا وہ ایک ساکن میم پڑھا، پھر ہم نے پڑھا میم زبر ما، مم، مم، ما، لیکن غنہ کیوں کریں گے؟ یا میم واو نون میں سے کوئی حروف آئیں گے تو وہاں ادغام مال غنہ ہوگا، اور ادغام مال غنہ کو ادغام ناقص بولتے ہیں۔ کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی، کمم مثلہ، اس کی طرح جو کہ اس کی مثال یہ ہے کہ فی الظلماتی، فی میں، ظلمات اندھیروں میں، لیسا نہیں، بخارج وہ نکلنے والا، منہا اس سے۔ اچھا، تنوین کے بعد دو زیر کے بعد میم یہاں بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، بخارج منہا، لیکن آج ہم نے تنوین والا تو الحمدللہ سمجھ آ گئی سب کو، اب ہم آج کریں گے ساکن والا، نون ساکن، کذالک، ایک مثال تو ہم نے کر لی، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیا گیا، للکافرین سب کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اومن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو کہ اس سے پہلے، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ ہو پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک روشنی دی جس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور وہ اندھیروں سے نکلنے والا بھی نہ ہو، اندھیروں میں ہی رہے؟ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کس کو اس بات کے ترجمے سے کیا سمجھ آ گئی؟ کہ جو پہلے شخص مردہ تھا پھر زندہ کر کے اس کو ایک روشنی دے دی، اب وہ چلتا پھرتا اس روشنی کے ذریعے چلتا پھرتا، تو کیا وہ اس بندے جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور وہ نکلنے والا بھی، اس کی نکلنے کی کوئی امید بھی نہ ہو، اندھیروں سے نکل بھی نہ سکتا ہو؟ قطعاً دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت اور مومن کو حی قرار دیا ہے، زندہ قرار دیا ہے۔ کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے، اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ہدایت و ایمان کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ کامیابی اور کامرانی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح سے آپ نے سورۃ ہود میں پڑھیں گے اور سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھ لیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 میں آپ نے یہ پڑھا ہے۔ تو اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سے کہا وما یستوی الاعمی ولا الاموات، سورۃ فاطر آیت نمبر 19 to 22، 19 سے 22 تک یہ آیت ہے۔ تو زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، فی میں کلی، ہر، قریۃ، بستی، اکابرہ، بڑے لوگوں کو، مجرمیہا، جرائم کرنے والے اس بستی کے مجرم، لیمکروا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں، فیہا، اس میں، وما، اور نہیں، یمکرون، وہ مکر و فریب کرتے، الا، مگر، بانفسہم، اپنی نفسوں سے، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اس بستی کے جرائم کرنے والے بنایا،
تاکہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرے، جرم کرے، ہیلے بہانے کرے، ٹھیک ہے، اور وہ تو اپنی جانوں سے، اپنے نفسوں ہی سے مکر و فریب کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اکابیرہ، اکابر اکبر کی جمع ہے، مراد کافروں اور فاسقوں کے جو کھڑپینچ ہیں، ان کے جو بوس ہیں، کیونکہ یہی انبیاء اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کے چیلے چمچے بن کے، جیسے بڑے کہتے ہیں چھوٹے وہی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ کن کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے؟ اکابر کا، بڑے بڑے لوگوں کا۔ اور عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی وہ نمایاں ہوتے ہیں، نام ہوتا ہے ان کا۔ تو پھر میرے رب کا یہ قانون ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو رب کے دربار میں بھی، یا رب کی نگاہ میں بھی، وہ اکابر مجرموں کی بڑی صف میں شامل ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا، اور جب جَاءَتْهُمْ، آئے ان کے پاس، آیاتن، تن نظر نہیں آ رہا یہاں سے، آیاتن ہے کوئی نشانی، قالو تو وہ سب کہتے ہیں لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا، ہمیں دیا جائے، مثلا، اس کی مثل جو اوتیا دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، رسول مطلب رسولوں کو، ٹھیک ہے، رسول کی جمع رسول، اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، حیث جہاں، یجعل وہ رکھے، رسالتہ اپنی رسالت، سیصیب عن قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، صغار کیا پہنچے گی، کیا لگے گی انہیں، صغار لگے گی یعنی ذلت لگے گی، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب شدید اور انہیں سخت عذاب لگے گا۔ اچھا وہ ذلت کیوں لگے گی؟ بما، اس وجہ سے، کانو یمکرون، جو وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ اور بامحاورہ ترجمہ وَإِذَا جَاءَتْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کون کہتے تھے؟ اکابر کہتے تھے، ہم تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی ایسی چیز دی جائے، یا جب تک ہمیں بھی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ رسولوں کے پاس نبوت آئی تو ہمیں بھی نہیں ملے گی، تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ اللہ جہاں رکھنا چاہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ ڈور بند کر دیجئے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، یعنی ان قریب مجرم لوگوں کو ذلت اللہ کے ہاں پہنچے گی۔ جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے نا تو ان کو اللہ کی طرف سے وہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب پہنچے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہ جو یمکرون مکر کرتے تھے، جو وہ ہیلے بہانے کرتے تھے، جو وہ تدبیریں کرتے تھے، جو وہ چالیں چلتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ یعنی رسالت جب تک نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یعنی ان کے پاس بھی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کے تاج رکھے جائیں، جیسے رسولوں کے سروں پر نبوت اور رسالت کے تاج رکھے گئے ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں وہ پیغمبری اپنی رکھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، بندے کو تو نہیں پتہ۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا کسی نبی کو کہ کس کو نبی بنایا جائے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ وہی ہر بات کو، حکمت و مصلحت کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر کام کی حکمت کو بھی، مصلحت کو بھی، اور اسے ہی پتہ ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔ جو اس منصب کا اہل ہوتا ہے پیغمبری اسی کو دی جاتی ہے۔ مکے کا کوئی چودھری اور رئیس یا مکے کا در یتیم محمد الرسول اللہ، مکے کا کوئی چودھری یا رئیس اس کو رسالت دینی ہے
یا مکے کے یتیم کو دینی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور نبوت آئی تو کس کو آئی؟ مال و دولت کو دیکھ کر آئی، سٹیٹس بینک بیلنس کو دیکھ کر آئی۔ یہ رسالت کا تاج پہنایا گیا تو یتیم کے سر پر پہنایا گیا، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، فَمَن، میم کے بعد آگے ہے نون ساکن، ٹھیک ہے۔ ادھر جو مثال ہم نے پڑھی تھی نون ساکن کے بعد آیا تھا میم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ گیا نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، تو میم زبر یا، میں نون کو چھوڑ دیں گے، یہ والا نون لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ میم زبر یا، میں یا پیش یو، میں یو، اب کیسے پڑھیں گے؟ میں جب بولنا ہے تو ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے کر جانی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بس جسے چاہتا ہے اللہ، ان يهديه، اب دوسری مثال یا کی پھر آ گئی، نون ساکن کے بعد آ گیا پھر یہاں پر یا، حمزہ زبر یا، ان یا زبر ہا، یہ، ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت دے ہو اسے، یشرح، وہ کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اس کا اسلام کے لیے، وَمَن يُرِد، پھر وہی آگے نون ساکن کے بعد یا مشدد آ گئی، اور جسے وہ چاہتا ہے ان یضلہ، کہ اسے گمراہ کرے۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں بھی یا آ گیا ہے، ان یضلہ، کہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل، تو وہ کر دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو، ضیقاً، تنگ، حرجاً، بہت گھٹا ہوا، کأنما، گویا کہ، یصعد، یا کو صاد کے ساتھ، صاد کو عین کے ساتھ، یصعد، وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء، آسمان میں، کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، یجعل، ڈالتا ہے اللہ رجس، ناپاکی، گندگی، پلیدگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعلمون، جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں دیکھیے، بس جسے چاہتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے، یا جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اتنا گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی کو ایسے لوگوں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں دیکھیے، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دینا، اس کا سینہ تو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نہیں چاہتا، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، وہ کیسے؟ جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ امپاسبل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ کسی کو ہدایت آخری عمر میں بھی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، الا یہ کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور پھر کہا کہ اگلی آیت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، جو آپ نے پڑھا، کس پر ناپاکی مسلط کرتا ہے؟ رجس کس پر ڈالتا ہے؟ ایمان نہ لانے والوں پر۔ یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کی کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کی صراط مستقیم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔ آگے دیکھیے، ہاذا وہذا، اور یہ صراط و راستہ میں رب کا، آپ کے رب کا، مستقیم، سیدھا، قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیات، لقوم یذکرون۔ اچھا، میم کے نیچے دو زیر ہے، تو یہ ہم نے جو پہلے قاعدہ پڑھا تھا، تنوین کے بعد یا میم واؤ نون میں سے آ جائے، لقوم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ سیدھا آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے تو اسے
نصیحت کرنے والی قوم کے لیے کھول کھول کر نشانیاں آیات ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کر لیں۔ لہم ان کے لیے دار السلام، دار گھر ہے، سلام سلامتی کا، عند ربہم ان کے رب کے ہیں، وہ اور وہ ولیہم ان کا دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ نیک لوگوں کا اللہ ولی ہے، پیچھے بھی کئی آیات میں ہم نے پڑھا۔ وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں جمیعاً سب کو، یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم استکثرتم تم نے بہت زیادہ گمراہ کرنا چاہا، من الانس انسانوں میں سے، وقال اور کہیں گے اولیاؤہم ہم من الانس، یہ الگ ایک قاعدہ ہے، یہ ہم الگ کریں گے، ہے ادغام کا یہ، لیکن ہم اس کو الگ کریں گے۔ ابھی ہم نے کیا کیا، نون ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو من الانس انسانوں میں سے، ربنا استمتع اے ہمارے رب فائدہ حاصل کیا، بعضنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض سے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی اس وقت کو، الذی جو اجلنا مقرر کیا تھا تو نے، لنا ہمارے لیے، قال النار اللہ کہے گا آگ ہی، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، مگر جو شاء اللہ چاہے، ان مطلب جب تک اللہ چاہے گا، جس کو جہاں تک رکھنا چاہے گا، ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم علیم خوب حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے جنوں، لفظی ترجمہ بھی کیا کہ ہم نے محاورہ ترجمہ کر لیا، ابھی با محاورہ ترجمہ کیا، اور جس دن تمام کو اکٹھا کرے گا کون، اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا یا کرنا چاہا، اور وہ کہیں گے وقال اور کہے گا اولیاؤہم من الانس اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، جو جنوں کے دوست ہیں نا انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم سے تو بعض ہمارے نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم سے بعض نے، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہم اس مدت کو یا وقت مقررہ کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے۔ اللہ کہے گا آگ تمہاری جگہ ہے جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، ہاں جسے اللہ چاہے، جس کو نکالنا چاہے اللہ نکال سکتا ہے، کیونکہ آپ کا رب خوب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ کہے گا جنوں سے کہ تم نے انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا، یعنی اپنا گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا کہ اے نبی، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ اچھا تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، آگاہ کیا کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا، یہی راستہ سیدھا ہے، اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے فائدہ کیا حاصل کیا، وہ کہیں گے ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، کیا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ نمبر ایک، ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے تلذذ حاصل کرنا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنایا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی، جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے کیا فائدے ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جاتے ہیں اوپر
اور اللہ تعالیٰ کی باتیں جو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے وہ چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اگر سن لیتے تو اس کے اندر 100 جھوٹ میں لا کے 101 بات پھر کر کے پیش کرتے ہیں، اور انسان اس کی کیا کر لیتے ہیں؟ تصدیق کر لیتے ہیں۔ جی اب اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہے گا اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض پر، بما، اس وجہ سے، کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، بعض الظالمین بعضا بما، ٹھیک ہے، کانوا یکسبون۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔